یزیدیت پاک سائن دشمنت لعنت پاک سائن دشمنت لعنت غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں اور کیا وقت ملتا شاہ نجف کے گلیوں سے میں ملنگ حیدر قرار ہو کے آیا ہوں محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے مومن کرام ذاکر آل محمد مصور غم شبیر قلعہ عمران عباس قومی شہادت حاضر امام حضرت امام ملک نبی علیہ السلام پرسن اور سرکار تابوت برامہ وسیم حکمات داری ہوتی دعا کرو کروالا کہنا سید ناطق حسین شاہ سید ثاقب حسین ساجد حسین شاہ صاحب انجمن کلیدہ اداران یہ سبھی ادا محمد کونے اپنے بارگاہ میں نور و مقبول فرمائے والا کہنا تمام مؤمنین کو جنت فردوس جگہ کا فرمائے خصوصاً ادادار خان سمر عباس شاہ صاحب اور ناطق حسین والدین نے والا کہنا نجات و مدین بلند فرمائے اور قبول اپستی خاندان سید ناطق بلند افضل ہے کلے جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پاک کی تھی بس حکومت جدید کی ستیاں حسین کیا اور زمانہ حسین کا نعرہ اللهم قول بنيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشدا ودليلا قائما حتى تشهده ورزقك طوعا وتمتعه فيها یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد قبولیت عبادت کی خاطر صلوات و مرحومین بانیان مجلس نبی مرحومین ملت جعفریت تمام شہداء خطباء واعظین علماء ذاکرین ویسے غریب مومنین رسم فاتحہ پڑھانا کوئی موجود نہیں سب درجات کی بلندی کی خاطر حضرت ولی اللہ سجدات صلوات ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ
آل یاسین خداوند کریم تمام محبان اہل بیت کی عبادت قبول فرمائے۔ جو عزادار جس نیت نال تشریف فرما ہو مالک سب نیت کے مطابق بہترین اور عظیم حاجت عطا فرمائے۔ کافی سارے تشریف فرما ہو، شاید کسی بھی امین بارگاہ الہی قبول ہو جائے۔ خدایا بقیت اللہ العظم امام وقت ظہور تاجیل فرما، مولا دے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے تشریف فرما ہو سب سے دعا ہے، ضرورت محسوس کرو تو امین اپنا۔ خدایا قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرما، بعد از موت اس گھر کی شفاعت نصیب فرما۔ جس امام علیہ السلام کا ایک دن میں جس امام کی مجلس منصوب ہے، اس امام کی ذات دعا دی قبولیت کی خاطر صلوات اجازت ہے تھوڑا جا کائنات کے عالم و آدم میں جو چیز اللہ نے سب کو پہلے خلق کی تھی وہ ہے نور مصطفیٰ۔ اول خلقت وہ پیغمبر خدا کا نور، کیونکہ جس امام کی مجلس میں اس امام تک پہنچنا چاہنا زیادہ طویل بھی نہیں اور بہت زیادہ مختصر بھی نہیں۔ پھر آدم کو لے کے صاحب زمان تک اور نور مصطفیٰ جس ظرف گئے اللہ نے ہر ظرف کو پاک رکھے۔ ظرف یعنی سرکار آدم کو لے کے امام صاحب زمان جتنا بھی سفر کر کے یہ نور منزل پہ پہنچے، اس سارے سفر دے اندر ہر ماں پاک رہی اور ہر باپ پاک۔ اگر کسی متوجہ ہو تو میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے جناب حاجرہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ رسالت ماں سے اللہ نے جناب بی بی آمنہ بنت وہب جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ حضرت حیدر کرار سے اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ تھوڑا جا ساتھ دیو کہ میں آسان کر کرا، سرکار حسن حسین علیہ السلام سے شہزادی کونین جیسی ماں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے ایران کی شہزادی جناب شہربانو جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ سرکار حضرت محمد باقر علیہ السلام سے امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد ابن ابی بکر کے بیٹے قاسم کی بیٹی ام فروہ جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہ نے جناب حدیثہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ حمیدہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب ہو گیا۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام سے جناب نجمہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب ہوا۔ پھر امام محمد تقی سے جناب صدیقہ خاتون جیسی ماں کا انتخاب ہوا۔ پھر امام علی نبی سے جناب سمانہ مغربیہ جیسی ماں کا انتخاب ہوا۔ اگر بفلو تو آخری فکرہ بھی اپنا پھر امام حسن عسکری سے اللہ نے جناب حدیثہ خاتون جیسی ماں چنی، تو امام زمانہ سے اللہ نے جناب نرجس خاتون جیسی ماں کا انتخاب۔ جتنا بیبیاں تھے میں نام اٹھائے نہ پریشان، ویسے تو ایک
بڑی جگہ ہے تھوڑی کے ہر حوالے کا شرم فخر ہے ممبر نے کھڑا ہو کہ اسی بھرے مجمع دے اندر اپنے پیران دی ماں دا نام بھی لے سکتے ہیں انہاں دا کردار بھی پڑھ سکتے ہیں صرف نام ہی نہیں بلکہ سنہوں نے کردار بھی پاس کیونکہ آج دے دن کے شہشری دے نام لال منشور میں اس امام دیا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے سرکار مولا محمد تقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی بنایا تاریخ جس کا نام ہے محمد ابن فرد مولا نے کچھ پیسے ہوئے اور فرمائے پیسے لے کے بازار ہے فلاں چوک پہ ایک بردہ فروش پر کنیزہ بیچ لے کے غلام یہ پیسے لے کے خود کو لہی ایک کنیز اگلے جملہ غور نہ سنا امام نے فرمایا وہ کنیز خرید کے لاؤ کیونکہ وہ ان قریب میرے فرزند کی ماں بنے گی اور اس نے پیسے لے لے تو جو ہے میرے لئے میں کدھر پورا پر جا نہیں چلتا کہ مولا نہیں غلط اس نے پیسے لے لے یہ بازار کا جو مقام امام میں رسے اسی جگہ پہ جا کے اس خدا کی سلام کر کے نا تیرے کو سمانہ خاتون نام دی کوئی قمیض ہے ہو سکے ایسا کہ میں خریدنا چاہنا پیسے اتنا سادہ جملہ کوئی تو لوگ لے گا اس دے مجھے جو اتنے نکلے جتنے مولا نے دے کے بھیجے جتنے امام علیہ السلام نے دے کے وہ دے موجود یہ عزت احترام خرید کے امام نے اور پھر سرکار مولا تقی علیہ السلام نے کچھ بی بی نال آگ کے سر پایا 15 ذوالحج سال 212 ہجری مدینے دے شہر محمد دے گھر علی دا نزول ہویا چھوڑ رہے ہو یا کوئی سرکار محمد کے گھر دوبارہ علی دا اور میرے مولا کی جو ظاہری حیات ہے سرکار علی علیہ السلام وہ 41 سال اور 41 سال کے اندر 34 سال میں مولا دی مدت امامت سمجھ آئی 41 برس سے ظاہری حیات 41 برس سے ظاہری حیات اور 34 سال میرے مولا دی مدت امامت یعنی 7 سال دے ہر جس امام نے 18,000 عالمین دی امامت دی فرائض دی ادائیگی شروع کر دی 7 سال میں صرف 2 گلاں مولا دی کرنا چاہتا ہوں اتنا میرے کو نہیں ہے شیخ نے چکوال کو نہیں سوا 4 کی ہو گیا امامت کا آغاز ہو گیا میرے مولا مدینہ ایک صحابی نام لگ کے مولا مدینہ کو باہر جا کے مولا اس طرح کھڑے ہوئے جنہیں امام کو کسی کا اقتدار اس طرح مولا کسی دیر منتظر اچانک ایک قافلہ گزرے میرے مولا اور وہ قافلہ ہے ترکی دے رہا ہے ترک لوگ
مدینے کے باہر قدم پر امام نے ایک بندے کو ہاتھ کا اشارہ کر کے گھوڑے اترن واسطے تاکہ اتر تو میری گل سن وہ امام نے سنا اور مولا نے اس نال اس دی زبان گفتگو شروع کر اور ایسے موضوعات پہ اتنی داد ہوتی ہے جتنی دیتی بیٹھی مولا نے اسی دی ہی زبان گفتگو شروع کر مولا گل کر رہے ہیں تو بندہ سن رہے ہیں جواب دے اچانک تو بندہ تمہارے امام نے پہلے گر گیا تو مولا نے قدم چن کے امام مدینے والے پاس سے رخ کیتا تے او سوار ہونے لگا تے جڑا صحابی ہے وہ دے قریب چلا گیا اس بندے اور مدے کو تھوڑی سی عربی جان دے او جا کے ہاں تھوڑی بہت اسے کہ جی عربی جان دے اس شخصیت کو جان دے ہے جڑی تیرے نال گل کر کے جا رہی اے سونا قصیدے دا فکرہ میرے کول ہے کوئی ہو سکے جانتا تو کوئی نہیں لیکن اتنی سمجھ آ گئی ہے یا کسی نبی دا وصیت یا خود امام ہے یا کسی نبی دا وصیت یا خود امام اس وقت تیرے کی ہے پتہ کہ کسی نبی دا وصیت یا امام وصی بھی ہے تو امام بھی ہے تیرے کی ہے پتہ لگے اس وقت دو چیزیں تو پہچان ہے فضیلت کوئی ہوتی ہے جیسے دشمن بھی گواہی دے اسے کہ میں انہوں پہچانے دو چیزیں ایک تو یہ عربی ہو کہ میرے نال ترکی دی زبان گل کی تو دوسرا انہاں میرے اس نام نال پکارے جڑا نام یا میں جاندا ہے یا اللہ جاندا یا میرا مالک امام گھر داخل ہوئے اچانک دروازے کا دستک چھوڑنا سکتا دروازے کا دستک ایک صحابی ہے میرے مولا دا وہ سامنے اس نے کہا مولا قریب ہو کے کریمہ دی اولاد ہو اور مولا میں بہت مار کے تسی کریم بھی ہو کریمہ دی اولاد میں بہت مار کچھ تو اثار کرو مولا زمین پہ جھکے کہ مولا نے بک مٹی دا بھریا اور فرمایا جھولی کا میں ہاتھوں میں نے پڑھا میں اپنے آپ کو مرحان واسطے ذکر امام پہنچان واسطے مولا فرمایا جھولی کا اس جھولی کا مولا نے وہ مٹی والا بک جڑا تو جھولی کا مولا فرمایا پانچ اس نال کام چلا اس نے یہ دیکھا کہ میری جھولی ایک مٹی پان اللہ ہاتھ کیا امام نے شکریہ ادا کر کے اینڈ جھولی بند کر دیکھی اس کی نہیں مولا نے شکریہ ادا کیا ٹر پہ ایسا نہ ہے توکل جی میں گھر گیا تو بیوی نے جب وضو کر تو میرے کو وضو کر کے سامنے خیر ہے بڑا مسکران ہے اس کے آ کر مولا دی میں کریمی لکھا لے مٹی آیا تے ہلے کریمی لکھا وہ دا وہ لفظ امام اتھے سنیا جتھے بیٹھے اس کے میں آ کر مولا دی
تے ساری جھولی ہیرے جواہرات نال بھری ہوئی پوری سرکار دی عطا او مٹی اللہ دے خزانے دے مالک ہے بے شک ظاہری غربت ضرور رہی نہ دے گھر لیکن ہے در حقیقت اللہ دے خزانے دے دو گلت اور مولا ہو چھوڑنا چاہو گے امام علیہ السلام کو متوکل دربار بنایا متوکل دشمن آئی امام چلے مولا جا کے تشریف فرما ہے کہ ایک ہندوستان دا اس میں جادوگر بلایا جادوگر وہ جادو کردہ ہی مختلف چیزوں میں مختلف چیزیں بدل دے وہ کوئی جادو کرے کوئی بہوا کرے کوئی سبحان اللہ کرے وہ بندے جڑے کمزور ایمان دے لوگ خود متوکل بھی ہسپائے پورا دربار اس کو دعوت دے دیا لیکن اللہ کا نمائندہ بھی ریاض ہے پورا دربار دا مولا دی کوئی توجہ ہی نہیں بے نیاز ہے وہ جادوگر جڑا ہندوستان کو گیا بیٹھا کچھ نہیں ایمان کا چہرہ دیکھا اس کو آنے مولا کے کان سے کیتا کان سے اس دیکھا کہ یہ سارے دار دیتے باشش کرتے انعام کرتے وہ بادشاہ بھی ہستا بیٹھا دی یہ حکمت ہے کس کی توجہ ہی نہیں اس نے کان سے مولا کے کیتا اس آگے میں ہم لگتا ہے تو بھوک لگی ایک گال کر کے اس نے دیوار اشارہ دیوار تے بڑی ہوئی ہے ایک تصویر کالی اس دے اوپر بڑی ہوئی ہے کچھ روٹی اس جادو کر کے انہوں تصویر جو اصلی روٹیاں بنا کے ایک اشارہ کر کے امام کے سامنے رکھتے ایسا کہ بھوک لگی ہے تو کھا سن رہے ہو ایسا کہ بھوک لگی ہے تو کھا اور امام نے نگاہ یہ میں لفظ بدل گیا تھا جی سونا تھا بھئی جلال خدا کو جلال آیا مولا نے دیکھے بھی میرے ہدے اتنا بڑا کام چلیتا تھے میرے سامنے جتھے مولا کے تند ہو گئے یا آل محمد کے کوئی حجت کرے اعتراض کرے تو پھر آل محمد دیر نہیں لیتے مولا جس قالین پر تشریف فرما ہے سرکار علی نقی رچنام پیرا لے پاسے ایک شیر کی تصویر بڑی ہے کون اس جملے کا لطف ہے امام نے اپنا سجا پیر اٹھا کے اس شیر کرے کیا مولا نے فرمایا یہ مجھ پہ طنز کر رہا ہے اور تو ابھی تک چپ ہے بس امام کا یہ کہنا تھا کہ تو ابھی چپ ہے دھاگوں میں جان آنا شروع ہو گئی اے جان آئی کہ مجسم شیر بن کے سامنے آیا مولا حکم کیا ہے فرمایا اسے لے جا بس پھر شیر کھاتا تے ان کھاتا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں اور اگلی گل بھی سننا ایک تھا گیا جویں وہ کدی متوکل ہو گیا بھرے دربار عزت جس نے عزت ہویا نا میں اپنا زور اس وقت سے گھٹایا ہے کیونکہ میں پانا زور دیکھنا چاہنا شاہ زور عزت کے کتنے زور رکھ دے ہو جس نے بھرے دربار عزت ہو گیا نا تو ہوں میرے امام نے فرمایا متوکل ہم مجبور نہیں ہم مختار ہیں کل جس نے دربار چاہے کوئی پردہ نہ
آپ پہ آن آپ پہ پڑتا ہے میں نے دیکھنا سرکار آپ پہ آن آپ ہی پڑتا ہے میں تو بھلے دربار ہے بے عزت کر کے دن دوسرے دن امام آئے بغیر شور دے قصیدے دا مصرع پڑھتا ہوں جڑے دربار کھڑے ہیں انہاں دیکھ لے بھی آ رہے تو متوکل غصے نال اشارہ کیتا خبردار پردہ نہ اٹھانا جیسے ہی امام پردوں کے قریب آئے ہوا چلی آدھا پردہ ادھر چلا گیا کچھ اتنا لطف نہیں لیا آدھا پردہ ادھر چلا گیا اور امام دربار داخل ہو کے فرمایا او متوکل تو اپنی رعایا کو روک سکتا ہے ہماری رعایا کو تو ساری رعایا نہیں روک سکتا یہ تیری رعایا ہے اب ہماری رعایا تھک تو نہیں گئے جلدی بہت زیادہ ہے لیکن ایک گل ہو اس امام کی زندگی کے اندر ایک عورت نے علماء کی نقلیہ علماء کو پوچھنا مدرسہ بھی ہے تاریخ موجود ہے لفظ لفظ کا ذہن ایک عورت نے متوکل کے طور پہ زینب بنت علی ہو بتانا پوچھا کیا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا پوچھا کیا وہ میں دعویٰ بھی اس کی کا متوکل دربار دے بیچ کا متوکل ہے تو جھوٹ ہوا کیونکہ مقدر تو ہو گئی علی کی بیٹی کو دنیا سے او جا کے نہیں تمہیں پتہ ہی میں غائب ہو گئی آج پھر آ گئی او جا کے آ گئی ہے تو پھر کہتے ہیں ضعیف ہونا چاہیے او جا کے نہیں میں رسول کے سیر کے ہاتھ رکھ کے دعا دیتی ہے کہ تو ہر 40 سال دعا جواب ہو سن رہے ہو متوکل پریشان ہو گیا بھی ہونے کے چیخ کے بولے کوئی ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کرے دربار میں مولا نبی کا نمائندہ بیٹھا آل محمد نمائندے ہر جگہ پہ مولا اپنا کام کی شک ملا سے وہ ایک دربار ہے جہاں مولا کا نمائندہ بیٹھے تو اسے ہاتھ ہو سکے اگر جان کی امان دو تو میں کچھ عرض کروں متوکل ہے کہتا اس نے تو نے کیا کہا اس نے میں کہ کوئی ہے جنہیں جھوٹا ثابت کرے مولا کا نمائندہ مسکرا کہتا ہے اگر اس سے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو پھر سچوں کے دروازے پہ جاؤ یا مولا مدد کو فرمانا اس سے جھوٹا ثابت کرنا تو پھر سچوں کے دروازے تو سکتے کون سے سچے او جاکے وہ جڑے مباحث کرے حق بھی ہو تو میں 10 روپے ہو سمی کرتا او سچے جڑے مباحث او جاکے پاگل تو نہیں مباحث میں رسول کہتے ہیں سرکار امیر کہتے ہیں سیدات کہتے ہیں حسن حسین کہتے ہیں نہ رسول ہے نہ علی ہے نہ بی بی ہے نہ حسن ہے نہ حسین تو پھر کہاں سے لاؤ دشمنہ دے مجمع دے بیت کھلو کے اسا کے چاہے وہ چلے گئے پر ان کی دستار کا وارث آج بھی موجود ہے انہاں دی صداقت کا وارث آج بھی اسا کے کون اسا کے امام علی النقی علیہ السلام اسا کیا پھر غلام بندہ چلا گیا تو مولا دے دربار خدا کرے ایک عزت دار مجمع بھی سے کھڑا ہو دستک دیتی اندروں میرے مولا نے دروازہ کھول کے فرمایا تو اب آیا میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا او جا کے مولا بھیجے ہی ہو امام فرمایا پھر تو جا دے میں آنا او چلے گئے کہ مولا نے میرے تیاری کی اے میرے اپنے بات میں میری اپنی عقیدت دے فکرے اگر قبول کرو تو بسم اللہ نہیں تو میں اگے گزر جانا مولا نے سب تو پہلے اپنے نانے محمد امام سر پہ رکھ لیا بدن تے علی دی کباب والی حسن دی اباب والی
علی حسین کا کمر بن لیا، سجاد کی تصویر لے لی، باقی دا علم لے کے، جعفر صادق کی صداقت لے کے، موسیٰ کاظم دی ہیبت چہرے تے سجا کے، رضا دی رضا بن کے، تقی کا تقوی بن کے، ایک امام 14 کی شبیہ بن کے دربار میں داخل ہو۔ ایک میرے مولا دربار میں داخل، جو مسلک مولا دے شیان شان ہے، مولا اس مسلک دے آکے گئے، فرمایا ہاں متوکل کیوں بلائے؟ او زکری اے عورت ہے، اے آدھی میں زینب بنت علی، ہم نے کہا ہے تو جھوٹ، اے آدھی نہیں میں ہی ہوں، اگر اس کو جھوٹا ثابت کر سکتے تو تسی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا جی نے جھوٹا ثابت کیتے تھا سب، امام علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بول، متوکلہ کے لیے تو میں بھی آج بیٹھا جی جھوٹی کوئی اور دلیل، اور امام نے فرمایا دلیل دینا یہ خود بن جائے، ہو جائے گا کہ نہیں دلیل، مولا نے فرمایا اچھا دلیل، امام نے فرمایا آگ جلاؤ، ہو جائے گا یہ انتظام نہیں ہو سکتا، اتنی بیٹھ ہوئی ہے نہیں، ہو جائے گا یہ آگ جلی تک کہانی دربار ہے تو ہو نہیں سکتی، کوئی اور گا، مولا فرمائے کوئی شیر سور مالے نہیں، ہو جائے گا یہ مولا فرمائے شیر ہے، اور اس کو اٹھا کے شیروں کے پنجرے میں پھینکو، ماحول جنت نہ بڑھے گا، مولا علی میں کی فضیلت پڑھم تو فائدہ کیا، متوکلہ گڑی اس کو اگر پنجرے میں پھینکے دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر یہ زینب بنت علی ہوئی تو شیر اس سے کچھ نہیں کہے گے، کیونکہ اللہ نے اولاد فاطمہ کا خون درندوں میں حرام قرار دیا۔ اولاد فاطمہ کا خون درندوں میں حرام، ہوں وہ بول پئی اس کے حکمت تسی کون ہو؟ مولا نے اس بی بی آخیا تسی کون ہو؟ فرمایا میں اسی زینب بنت علی کا فرزند ہو سکے، اچھا اگر آپ انہی کے فرزند ہیں اور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اولاد فاطمہ کا خون درندوں پہ حرام ہے تو پھر آپ پہلے شیروں کے پنجرے میں کھود جائیں، آپ کھود جائیں تاکہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہوں۔ اس ایک گل کی تھی متوکل ہس پہ ہو سکے اللہ ساڑی مشکل حل ہو، امام اندر جان گے وہ شیر امام نو بھا جان کے ساڑھے راہ دے وچ آئی سب تو بڑی مشکل جڑی ہے رکاوٹ جڑی وہ بھی ہٹ جائے گی تے عورت بھی اپنے دعوے سچی ہو جائے، وہ سوچنا بھی آئی مولا سوچا پڑھ رہے ہیں، مولا فرمائے اچھا تو دیکھ اور میں اپنے شیعوں کے پاس جا رہا ہوں، کوئی تمہیں نہ لے گا دعا دین کی خاطر، اور جیسے ہی اللہ کی حجت نے شیروں کے پنجرے میں قدم رکھا تو نقشہ بدل گیا، اللہ کے شیر کے قدموں پہ جنگل کے شیر گر گئے، اور کوئی قدم چم رہے، کوئی ہاتھ چم رہے، کوئی طواف، کافی دیر بیٹھ کے مولا باہر نکلے، مولا فرمایا لے متوکل میں اپنے دعوے سچ ہو گیا، میں اولاد فاطمہ ہی میرے تے حرام انہاں تے حرام ہے میرا اس کو جیوے امام نے فرمایا تھا اس کو میں کو تاریخ فکرہ موجود ہے، ہاتھ جوڑ کے امام نے قدمت گر کے اسے کہ میں جھوٹی تھی، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ امامت کے اصلی حقدار کون ہوتے ہیں، باقی خدا بہتر جانتا ہے کہ اصلی امامت کے حقدار کون، بچ گیا دین اور اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیش میں زہرا کا بیٹا مر گیا، اللہ کریم ہمارے قبول فرمائے، جو رو پہ سیدہ عائشہ قبول فرمائے۔
بچ گیا دین، پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیش میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ پہلے امام کو لے کے 11ویں امام تک کہہ امام اپنی زندگی ایک سکھ کا ساتھ نہیں دیا۔ جتنے آنسو آ جان گے بھی قبول کرو، کیونکہ لفظاں نال مانوس لوگ نہیں ہوتے، سال بعد کوئی پڑھے تو پڑھے، مگر نہ آ جاؤ اس کا اجر محفوظ۔ کسی امام نے بھی اپنی زندگی میں سکھ تے چین کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پوری ذمہ داری نال گل پہ کرنا اور ہر مومن دی ہائے سن لے سا تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر امام پہ یا ایک بادشاہ کا ظلم ہویا، یا دو دے ہویا، یا ترے ہویا۔ جس غریب دی مجلس میں بیٹھے ہو، اے او غریب ہے جس نے 6 بادشاہ کا ظلم کیا۔ مولا تو نہیں آئے، ایک دو بادشاہ نہیں، 6 بادشاہ نے ظلم دے پہاڑ توڑے۔ اور اگر عشق بڑی بھی اس امام کی مضمومیت کو اقتدار دس لینا تو ممکن ہے کہ سارے تڑپ جاؤ۔ اس امام کی اکھاں دے سامنے بغیرت لوگوں نے حسین کی قبر تے حال چلوایا۔ یہ متوکل کا دور ہے کہ اس امام کا دور حکومت ہے، امام حسین کی قبر تے حال چلوایا۔ دریا میں رخ موڑے گئے، اجر بھی تو سہائے نہیں کر سکے، کربلا دے زبانہ دے ہاتھ کٹوائے گئے۔ اچھا کالج کتنے کربلا دے زبان کا جب میں نہیں پڑھتا، اللہ کا سی ساتھ ہی ہو سکے جڑے نہیں ہیں وہ دعا مانگتے ہو کہ اسی کربلا چاہیے۔ میں نے دو علماء دی عزت دی قسم ہے، امام دے جنازے دی قسم ہے، اے دو پیو پتر 10ویں تے 11ویں امام اتنے غریب ہیں جو انہاں امت کربلا نہیں جان دیتا۔ اتنے غریب ہیں انہاں دو پیو پتر لوگ کربلا ہی نہیں جان، زیارت ہی نہیں کر دیتی۔ بھلا سونا جنازے تے کتنے رونے اور جس میں کوئی مومن ویندہ ہی نہ پڑے اس امام کو کہ مولا دعا کرے میں کربلا بہنا، مولا ہاتھ سے مہینے اندر کٹی جائے جان دیڑی پئی دیسا ہر ویندہ کربلا۔ امام فرمیندے ہیں نا جدا بنجے نا میرے دادے دی قبر تے میری طرف بن گیا کہ نظری پتر سلام دے دایا دادائی دادا کہ او پوندا جو میں بھی تیری قبر دا زوار بڑھ جاوا۔ لیکن حسرت رہ گئی نہ دو پیو پترا بھی، نہ 10ویں امام کربلا جا سکے نہ 11ویں امام کربلا۔ جب پڑھتا ہے تھوڑے جب میں دو گلہ امام دی غربت مدینے سوڑے پہ بستے یا پیو کے پتر اس پہ متوکل علیہ اللہ میں غیرت یاہیا ابن حرشمہ نام دے بندے کو بھیجیا۔ مومن جو کہ لفظ سن کے رو لفظ پڑھتا اس آکھیا باج مدینے پیو پترا رکڑیاں پوا سونا تو پیو کوئی بھی تک نہیں جبر نہیں جتنا سے گزری اپنی ہائے نکل سی پیو پترا رکڑیاں پوا تے میرے کول لے آ تے انہاں دے گھر دی تلاشی ضرور لگے کہ شوق سن دے۔ یہ جس نے پہنچے نا مدینے دے بندیاں کو پتہ لگیا کہ دو اماموں کو گرفتار کر خود مدینے کے لوگ آتے ہیں سیدہ دی حویلی تو دو ویلی اسا اونچے بیٹھ سنے پہلی دفعہ جدا علی دی دھیاں مدینہ چھوڑیا تا بیٹھ سنے تے دوئی دفعہ جدا دامے تے 11ویں امام نو انہاں کڑیاں پوایا ہن دی دو امام دے دو منو کڑیاں پوا کے بے غیرت نہیں بیٹھا۔ لیکن سیدہ اور تسی ہون ہائے کرے امت دی کرے نہ کرے اس میں غیرت نے مولا دے گھر
حسرت دیکھنا حسرت کڑیاں موا کے لے کے ٹرن علماء لکھتے رسول امام حسن عسکری دی عمر تقریباً 5-6 سال آپ ویکھو پیو نال آج پھر پتر ہے قسمت نہیں اس گھر دی کہ شامل پیو پتر ہے آج پھر مدینے میں پیو پتر امام علی نکی رو پہ فرمائن تے لے جانے میں شب ہے اتنی اجازت دینا ہے میں دادی دی قبر دا سلام کرنا سوڑی آئے کر کے بیٹھے رہوں دے اجازت ملی ایک کڑیاں سنبھال کے پیو پتر دادی شریعہ دادی قبر تے آ بیٹھے تے حسرت ویکھو مولا دی امام رو کے فرمائن دادی 4 پترن دے نال سوایا کہ او پوے آ جو تیرے پاس نال قبر دی دا لا اے جو 4 پتر تیرے نال سوایا دادی شان بھی پاسے نال قبر دی دا بیچ پر دادی دادا علی ٹویا تا نجف آباد ہویا مولا رضا ٹویا تا مشہد آباد ہویا امام کاظم ٹویا تا کاظمین حسین ٹویا تا کربلا کسے شام آباد کی تھی 80 جانے سب تو دور اب لوگ کے فرمے دے جی کوئی انہاں دیا قبرہ تے ٹر گیا دا کوئی اسا پیو پترہ کول بھی لگا کوئی شادے کول بھی لگا اور میں لفظ آگا اترتن میں لفظ میری زبان پہ آگے اور ذہن چاہے میں پڑھ دیں کربلا بندے میں اندر کربلا بندے 7 دن رہتے مشہد گئے 7 دن رہے کوپ گئے 4-5 دن رہے شام گئے ہفتہ رہے ٹھیک ہے یہ 2 پیو پتر اینے کوئی غریب ہے انہاں دی قبروں دے آج مومن بھی رہتے ہیں انج رہتے ہیں جی میں کسی قیدی دی ملاقات دے کوئی گیا گھنٹہ بیٹھا کوئی گیا 2 گھنٹے بیٹھا آخر سلام کر کے بندہ اللہ لے کے ٹریا مدینے کڑیاں پکا سفر طویل ہو جائے اولاد چھوٹی ہو گئے تو چھوٹی اولاد اکثر ماں پیو تو کچھ بھی ہے کہ 5 قدر مقصد ایک جگہ میں پیو کے پتر بیٹھے 11 امام بیٹھے اپنے بابے کی جھولی ہے کڑیاں لے ہاتھ رکھ کے سو بابے دی ریشتے رو کے فرمدن ہیں بابا مسافر سفر کر دے رہا ہے آخر سفر ہو گئے بندے گھر روان گئے ہیں بابا کدی اساں بھی گھر ویسے اسی ہائے کی دیے جناب امام رو کے فرمایا نہ رو نہ روا نہ جی دیا تائے جانا ہے نہ جی دیا مر جانا ہے تیری زندگی کا بھی آخری سفر ہے میری زندگی کا آخری سفر تیری قبر بھی پردیس ہے بڑسی میری قبر بھی پردیس ہے سامرہ پہنچ گئے بس ایک گل سے ریکمینڈ کرا سامرہ پہنچ گئے یا ابن حرس مجھڑا گرفتار کر کے بے اس وقت پہ غیرت اور دربار اسلام کیا کہ میں ربیو پترہ دے حالات سنا اور کہ میں ہندی غربت قبر اچ بھی یاد رسی آئے کہ کیڑی غربت ہو سکے پورے رات پیو پترہ نو یا نماز پڑھتا ویکھے یا قیدی غربت یاد کر کے روندا ویکھے کسے ویلے کربلا دا ناچ ہے کسے ویلے شام دا ناچ ہے یا روندے رہے یا نماز پڑھتے اس ظالم نے کدے امام جڑا قید خانہ دیتا ہی نہ قید خانہ آج بھی وہ قید خانہ نہ وہ قید خانہ نہیں وہ زمین کھو ہے میں کوئی زبان کا لفظ سوال ہے کہ جلدی سمجھ لو گے اور تسی نہیں سمجھتے وہ کھو آئی تو کھو دے وچ ہائی لوہے دا پنجرا ہر جگہ نہیں جانا سیدہ دی غربت پڑھدا سنتے کوئی تو ہائی کر سی تے او دے وچ قید آئی نہ دن دا پتہ لگدا نہ رات دا پتہ لگدا کوئی کسے ویلے آ کے پانی دے جاوے دے جاوے اللہ بس عبادت تے بیٹھے اتھائی بیٹھ کردا ممکن ہے بھائی تھوڑا جا بات اور بولنا اتھائی ایک لائن کردا جنازہ تیار ہو گئے جڑے آقا حوصلے لے گئے امام خوج کہتا دروغ آبا ہے لفظہ دا ذمہ دار ذاکری نہیں پہ کرتا دروغ آہر بندہ امام خوج کہتا دروغ آتا ہے کہ جتنا عرصہ میرا مولا قید ہے
میں کدی دی اندروں آواز نہیں سنی لیکن ایک دیڑے میں باہر بیٹھا کہ قیدی دے رومن دی آواز آئی میں کہ قیدی مدت ہو گئی ہے میرے زندان دے قیدے لگے تک کبھی نہ ہونا آج کے لو میں فرمے دے کہے ہو دی غربت یاد آئی قیدی غربت یاد آئی فرمے دے سجے گا میں سو تھا جو گلہ کہنا رب جانے کے نام کا جیدے نال بھینا بھی گئے آباد کچھ کری جو بھائی کرے رب جانے کے نام کا جیدے نال ماوی آئے وال کھلے ہوئے ہتھا جڑ سیا آباد سوڑ میں چلو دے امام علی نکی غربت بسم اللہ کا نام ہے گلہ کہنا تتائی سو تھا اللہ جانے کے نام کا سجے میں کھیا ماما دیوال کھلے کھپے میں کھیا بھیڑا دیوال کھلے پردے دار نال زمانہ دشمنا چہرے امیر گن بدلی سیدہ بنی ہائے قبول جتنا کچھ روایت چھے اتنا پڑھایا کچھ حصہ اور پڑھ دینا یقین کریا ہے کہ جڑا آخری میرے مولا دا قید خانہ ہے وہ قید نہیں میرے مولا دا گھر مسلمانہ میرے مولا دا گھر نظر بند کر چھوڑیا نہ کوئی باروں آ سکتا ہی نہ غریب باہر بن سکتا یقین کریا ہے جڑی کل دی رات رسو کی گزاری ہے عشاء دی نماز پڑھ کے مسلے تے بیٹھے ہیں دروازے تے دستک ہوئی ہے سار چاہے بندہ جڑا جنازے تے رونا چاہے دستک دا نہ آیا ہے انا للہ پڑھ کے سید دروازے تے آیا سامنے کھلوتا ہے کوئی مسلمان امام ادھر کیوں آیا ہے بغیر کہتا ہے دل بڑھ گیا ہے دل انگور کھوئنا انگور دا نام ہے سید رسول کے کھوا میری ہکا بھی ہے سیدہ دے 4 سال دی دھی ہے جنو ہوئے کرن دے طریقے نہیں آدھے سیدہ دے نکھوا میری دھی روئے سیا میری دھی روئے مرحبا بسم اللہ کرا ہزار دفعہ کا فرمے دل نکھوا میری ہکا بھی ہے میری دین وین کرن دے طریقے نہیں آدھے مسلمان انگورا جزہر دے چھوڑی پوری راہ بسم اللہ کرا مسلمان تھوڑے غریب امام انگورا جزہر جتنی میری آنکھوں میں پڑھتا رہنا دے قیدی دل بڑے انگور کھواوا فرمے میں کھوا میری ہکا بھی ہے اور وین کرن دے طریقے نہیں آندے مسلمان زہر دیتی ہے پوری رات سید بستر تے تڑپیا صبح دا ویلا مام نہیں سکتا آیا ہوئے تیری ہائے بی بی دی قبر تے نہ جاوے مولا دا صحابی ملن والتے گھر رہے آدھے میں بیٹھے ہے سید امام لکھا ہویا
پر